اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 4 کتابیں اتری آسمانی، تورات، زبور، انجیل، چوتھی قرآن۔ تو اللہ نے اس میں پہلے کے لوگوں کے لیے حکم کم تھے، ابھی حکم زیادہ ہو گئے ہیں، تو یہ سارے حکم سامنے رکھ کے چلنا ہے۔ آیت سنتے ہیں سورہ بقرہ کی 85 نمبر کی آیت۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام تو مانتے ہو اور بعضوں سے انکار کیے دیتے ہو، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی تو میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ دوسری آیت کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن کو آپ کو کلیکٹ کرنا پڑے گا جگہ سے، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ پورا قرآن، پوری دنیا۔ تو سورہ ہجر کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں 91، 92، 94، 95 میں، یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تمہارے پروردگار کی قسم ان سے ضرور پرستش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔ پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کو ذرا خیال نہ کرو، ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں۔ تو لوگ بحثیں کرتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، لیتے نہیں، تو بحثیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ عمران کے اندر، یہ عبرتناک آیتیں ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اب اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی قوم، کسی بستی کی طرف جب تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک کوئی ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے نہ سنا دے۔ اگر آپ اس کو سن لیں گے، سمجھ لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں تو پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ سورہ عمران کی 138، 137۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین کی سیر کر کے دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم، اللہ کے احکام، اللہ کے حکم جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ سبا کے اندر 31 نمبر کی آیت، تو جو لوگ نہیں مانتے اللہ کے حکموں کو وہ کفر میں چلے جاتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قط کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ تو آخر کے اندر قیامت والے دن کافر کہے گا کاش میں مسلمان ہوتا۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں بلیور، ماننے والا، یعنی کہ اللہ کے حکم ماننے والا۔ پھر اللہ کہتا ہے قرآن میں جب حساب کتاب فائنل ہو جائے گا تو شیطان لوگوں سے کہے گا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور میں نے جو وعدہ کیا تھا جھوٹا تھا، میں نے تم کو باطن کی طرف بلایا اور تم بے دلیل میرا کہاں مان لیا، تو اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ تم میری مدد کر سکو۔ تو وہ شیطان اکیلا نہیں جائے گا جہنم میں، بہت ساری خلقت کو لے کے جائے گا۔ تو یہ اللہ کی وارننگ سمجھے، اس قرآن کو ہماری زبان میں اللہ پاک کہتے ہیں آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ پھر اللہ کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پھر ایک جگہ اللہ پاک کہتا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا۔ پھر ایک جگہ اللہ پاک کہتے ہیں فتنہ اشد من القتل، قتل سے بڑا گناہ ہے فتنہ، دین سے گمراہ کرنا قتل اور فتنے سے بڑا گناہ ہے۔ تو دین مذہب ایک ہے، 4 نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے اگر نہیں لیں گے اللہ کی بات تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دوست یار رشتہ دار آپ کو بس زیادہ زیادہ دفنا دیں گے، باقی آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے۔ آپ نے غلط چیزوں کو فالو کیا ہوگا، دل کو یا رشتہ داروں کو یا اپنے دماغ پہ چلے ہوں گے، تو پھر آپ کو اور اللہ کے لیے آپ نے اعمال نہیں کیے ہوں گے، تو بس پھر آپ کا پھر کوئی نہ دوست ہوگا، اللہ کہتا ہے، نہ مددگار۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں ساتھ اٹیچ کر دوں گا۔